الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، نسوخ ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک انداز مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سب اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی تھی، لیکن ہمیشہ توبہ ٹوٹ جاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا بیش بہا موتی ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ بھی کر لی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، مساج نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نسوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنے بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا تمام کا تمام غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہی سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک یہاں نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا۔ نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلا دیا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوح کو شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ بھی دکھا دیا۔ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر قافلے والوں نے جاتے ہوئے نسیح کو بہت سارا مال و دولت بطور تحفہ دیا۔ نسوح نے ان پیسوں کو وہاں کنواں کھدوا دیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ بسنے لگے اور عمارتیں تعمیر ہونے لگی۔ وہاں کے لوگ نسوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوح نے نیکی کے چرچے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اس نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیے۔ جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسوح نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس چلے آئیں گے۔ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم دیا گیا کہ روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی تاج دستی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیے۔ نسوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص اللہ کے حکم سے کہنے لگا اے نسوح
جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور ساری دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑو تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کر دیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رزق کمانے کے لیے غیر بشر طریقے اپناتے ہیں یا ایسے طریقے اپناتے ہیں جن کو اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کی محنت مشقت کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو حلال روزی کمانے کے لیے حرام سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا سا مشورہ ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ اپنی زندگی کی بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے پورے دن پر ایک نظر دوڑائیں کہ آج صبح جب آپ اٹھیں تو آپ نے اپنے دن کا آغاز کس طرح سے کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارا، اللہ تعالیٰ کے نام سے دن کا آغاز کیا، یا اس سے غافل ہو کر روپیے پیسے اور دولت کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی دنیاوی کام کیے وہ صحیح طریقے اور ایمانداری سے کیے، اور کیا ایسے میں اللہ کو بھی یاد رکھا، نماز کے وقت پر نمازوں کو ادا کیا، اور جب رات کو بستر پر سونے کے لیے گیا تو تب تک اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، اور کتنے ایسے احکامات تھے جن کو فراموش کیا۔ پیارے دوستو، اگر انسان اپنا احتساب کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ آج کے دن میں نے جو اچھے کام کیے انہیں میں اگلے دن بھی کنٹینیو کرتا رہوں گا، اور جو ایسے کام کیے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور جو اللہ کے نافرمان بندے کرتے ہیں ان کے اگلے دن نہ کرنے کا عہد کرے، وعدہ کرے کہ اگلے دن ایسے میں کام نہیں کروں گا، تو پیارے دوستو وہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بڑے سے بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نہ صرف اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی زندگی کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے اپنی کل ہی نماز شروع کرنی تھی۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کل سے شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، زندگی کی ڈور نہ جانے کس وقت ٹوٹ جائے، زندگی میں شام کہاں کس وقت ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے جس وقت جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے۔ پیارے دوستو، ہم اللہ سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ پیار اور محبت پیدا کر دے کہ ہم اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کار زندگی گزاریں۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔